کیا یہ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں یا یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جس نے ملک بنایا ہو، جو بانی ہو ملک کا، اسی کی بہن کو غدار قرار دے دیا جائے؟ جی ہاں، یہ میں کوئی کہانی یا افسانہ نہیں سنا رہا، میں آپ کو ایک حقیقت سے آشکار کرا رہا ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں بانی پاکستان محمد علی جناح کے بارے میں۔ جی ہاں، محمد علی جناح کی بہن محترمہ فاطمہ جناح ہی کو پاکستان میں غدار قرار دیا گیا تھا۔ وہی فاطمہ جناح جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے انتھک جدوجہد کی تھی۔ یوں تو محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی وفات کے بعد سے ہی پاکستان کی سیاسی اشرافیہ اور طاقتور حلقوں کے جبر کا شکار تھی، اور ایک وقت آیا انہوں نے سیاست سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لی۔ 60 کی دہائی میں جب صدر ایوب خان آہستہ آہستہ اپنی عوامی مقبولیت کھو رہے تھے، تو انہوں نے پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے رہنماؤں پر کرپشن اور ملک دشمنی کے چارجز لگا کر انہیں نااہل قرار دلوا دیا، اور 1964 میں قومی اسمبلی سے اپنے مرضی کی ترمیم کروا کر 1965 میں صدارتی انتخابات کا اعلان کر دیا۔ اس وقت تک تقریباً پاکستان کے تمام سیاسی رہنما نااہل ہو چکے تھے، تو ایسے میں متحدہ اپوزیشن نے ایک کمال کی سیاسی چال چلی اور قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو اپنا متفقہ صدارتی امیدوار بنا کر میدان میں اتارا۔ محترمہ فاطمہ جناح کو میدان میں دیکھ کر ایوب خان ہوا سے باختہ ہو گئے، کیونکہ محترمہ فاطمہ جناح جہاں جاتی عوام ان کی حمایت میں سمندر کی طرح امڑ آتی۔ کیا چٹاگانگ، کیا ڈھاکہ، کیا کراچی، محترمہ فاطمہ جناح نے جہاں جہاں انتخابی جلسے کیے، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ محترمہ فاطمہ جناح بھرپور انداز میں اپنی انتخابی مہم چلا رہی تھی۔ شیخ مجیب الرحمان، باچا خان، جی ایم سید اور جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی سمیت تمام بڑے رہنما محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کی مکمل حمایت کر رہے تھے۔ ایسے میں ایوب خان نے کچھ علماء سے عورت کی حکمرانی کے خلاف ایک فتویٰ لیا، جس میں کہا گیا عورت ملک کی سربراہی نہیں کر سکتی۔ ایوب خان مذہب کا بھرپور استعمال کر رہے تھے، ایسے میں وہ یہیں پہ نہیں رکے، انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح پر امریکن اور انڈین ایجنٹ ہونے کا بھی الزام لگایا اور انہیں ملک دشمن تک کہا۔ ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناح کی انتہائی گھٹیا کردار کشی دی۔ ایوب خان نے ذرائع ابلاغ پر پابندی لگا دی اور پاکستان کی بھرپور ریاستی مشینری کے ساتھ انتخابات میں حصہ لیا۔ ایوب خان کا انتخابی نشان پھول تھا، جبکہ محترمہ فاطمہ جناح کا انتخابی نشان لالٹین تھا، اور بالآخر وہ دن آ گیا جس دن الیکشن ہونا تھے۔ شام کو جب رزلٹ آئے تو ایوب خان 49,951 ووٹ لے کر کامیاب ہو چکے تھے، جبکہ دوسری طرف محترمہ فاطمہ جناح نے 28,691 ووٹ حاصل کیے۔ محترمہ فاطمہ جناح یہ انتخاب ہار گئی۔ فاطمہ جناح کی شکست کے بعد ڈھاکہ میں محترمہ فاطمہ جناح کے پولنگ ایجنٹ شیخ مجیب الرحمان نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ ایوب خان تو جیت گئے مگر پاکستان آج ہار گیا۔ تاریخ کے ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ وہی شیخ مجیب الرحمان ہے جو آگے چل کر بانی بنگلہ دیش کہلائے۔